لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وأهل بيت الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ناظرین اکرام، مومنین اور مومنات، السلام علیکم. یہ گفتگو، یہ مجلس، یہ ذکر اہل بیت، یا آل محمد کا تذکرہ اس مرحوم و مغفور، اس اہل بیت کے چاہنے والے کے لیے ہے کہ جو مومن صاحب ایمان تو تھا ہی، لیکن ایک بہترین صفات کا مالک بھی تھا، بہترین کمالات کا حامل بھی تھا. اس لیے کہ انسان کے اندر علم ہو، بردباری ہو، اور اگر انسان کے اندر تقوی نہ ہو، صلہ رحم نہ ہو، لوگوں کے ساتھ محبت نہ ہو، لوگوں کے خدمت کا جذبہ نہ ہو، تو زندگی بے معنی لگتی ہے، بے مقصد لگتی ہے، بغیر ہدف کے زندگی نظر آتی ہے. جس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے میں یہ ذکر کر رہا ہوں، وہ مرحوم علی پرویز زیدی ابن علی اعجاز زیدی. خدا مرحوم کے درجات کو بلند کرے، خدا ان کے بچوں کو، ان کی اہلیہ کو، ان کے تمام اعزاء و اقارب، دوست و احباب، ان سب کو پروردگار صبر جمیل عنایت کرے. اس شخص کے اندر کچھ کمالات تھے جو میں جانتا ہوں. ایک بہترین انسان کے ساتھ ساتھ دوسروں کے دکھ و درد کو سمجھنا، احسان کرنا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. جیسا کہ قرآن نے کہا کہ قالوا للناس حسنا. دیکھو، جب تم کسی کے ساتھ کلام کرو تو احسن طریقے سے کلام کرو، اچھی گفتگو کرو. قرآن بھی، اللہ بھی ہمیں بہترین طریقے، اخلاق پیغمبر کا ہمارے سامنے درس ہے کہ نبی نے اپنے اخلاق کے ذریعے اسلام کی طرف لوگوں کو راغب کیا. لوگ نبی کے اخلاق و کردار کے ذریعے سے اسلام میں داخل ہو رہے تھے. مرحوم، جیسا کہ مجھے علم ہے کہ ان کے والد بھی بڑے اخلاق کے حامل تھے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، محبت، اہل بیت سے لگاؤ، الفت، اور اس طبیعت کے مالک تھے. ظاہر سی بات ہے کہ بچوں کے اندر وہ خوبی آتی ہے جو باپ کے اندر ہوتی ہے. یقیناً پرویز بھائی جو ابھی اس دنیا میں نہیں ہیں، بہترین خصلت کے حامل تھے. لوگوں کو کمک اور مدد کی اگر ضرورت پڑ جائے تو وہ بندہ، وہ شخص کھڑا رہتا تھا. اور یہی چیز ہے کہ انسان کے اندر یہ جو تقوی ہے، یہ جو اللہ سے محبت ہے، یہ جو قربت الہی ہے. اللہ بھی کیا کہہ رہا ہے؟ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. خدا کے نزدیک وہ لوگ بہتر ہیں، وہ لوگ مکرم ہیں، وہ لوگ صاحب کرامت ہیں کہ جن کے اندر تقوی پایا جاتا ہے. تقوی کیا مطلب ہے؟ یعنی کیا صرف اور صرف عبادت، مصلی پر بیٹھ جانا؟ نہیں، ہر وہ کام انجام دینا جس سے خدا راضی ہو جائے، ہر وہ کام کرنا جس سے پروردگار خوش ہو جائے.
اور ہر اس کام سے اپنے آپ کو روک لینا کہ جس سے اللہ راضی نہیں ہے۔ عقل مند وہ نہیں ہے، توجہ کیجیے گا، کہ جو بہت زیادہ علم رکھتا ہے، نہیں، بلکہ عقل مند وہ شخص ہے کہ دو نیکیاں اور دو برائیوں میں، توجہ کرے میرے سامعین، خدا اس جملے کے ذریعے مرحوم علی پرویز زیدی کے درجات کو بلند کرے، ان کی قبر کی برزخ کے آخرت کی منزلوں کو آسان کرے۔ واقعی میں اختصار کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے، امام نے پوچھا یہ بتاؤ عقل مند کسے کہتے ہیں؟ وہ بہت بڑا عالم تھا، اپنے زمانے کا مجتہد تھا۔ اس نے کہا کہ صاحب عقل وہ ہے جو دوست و دشمن کو پہچانتا ہو، جو اچھے اور برے کو پہچانتا ہو، تمیز رکھتا ہو۔ امام نے کہا یہ تو حیوان کے اندر بھی صفت پائی جاتی ہے کہ حیوان بھی دوست و دشمن کو سمجھتا ہے کہ یہ میرا مالک ہے، اسے نہیں مارنا ہے، یہ میرا مالک نہیں ہے، اسے دور بھگانا ہے۔ وہ بھی اچھے برے کی تمیز رکھتا ہے کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے۔ تو کہا فرزند رسول پھر صاحب عقل کون ہے؟ توجہ کریں، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ صاحب عقل وہ ہے جو دو اچھائیاں، دو نیکیاں اور دو برائیوں میں یہ تمیز پیدا کر سکے، یہ فرق پیدا کر سکے کہ ان دو اچھائیوں میں سب سے بہتر اچھائی کون سی ہے، یہ دو نیکیوں میں سب سے بہتر نیکی کون سی ہے، اور ان دونوں برائیوں میں سب سے بدتر برائی کون سی ہے، تاکہ نیکیوں میں جب بہتر نیکی اور بہتر اچھائی کو سمجھے گا تو پھر اس پر عمل کرے گا، اور جب اس میں نیکیاں برائیوں میں جب وہ تمیز کرے گا کہ کون سی برائی زیادہ بری ہے تو پھر اس سے زیادہ بچنے کی کوشش کرے گا۔ یہ صاحب عقل ہے۔ یہ جانور کے اندر صفت نہیں ہے کہ اس کے سامنے دو چیزیں رکھ دی جائے تو وہ تمیز کر سکے کہ یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے، مگر یہ صاحب عقل، صاحب معرفت، صاحب فہم و ادراک، انسان کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ انسان یہ تمیز کر سکتا ہے کہ ان دو نیکیوں میں کون سی نیکی زیادہ بہتر ہے، ان دو اچھائیوں میں کون سی اچھائی زیادہ بہتر ہے، ان دو برائیوں میں کون سی برائی زیادہ بدتر ہے۔ یہ انسان کی صفت ہے۔ غور فرمائیں، سب سے بڑی عبادت یہی ہے کہ انسان دوسروں کی خدمت کے لیے اپنی زندگی کو صرف کر دے۔ کسی کی شادی، کسی کا بیاہ، کسی کی مدد، کسی بیوہ یتیم کی کمک، کسی کو مشکل وقت میں اس کو مدد کرنا، اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے کنبے کو لے کے چلنا، اپنے اعزاء و اقارب کے ساتھ رہنا۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں کہ صلہ الرحم انسان کی نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے۔ انسان مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، کیوں جانتے ہیں؟ اس لیے کہ اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے گفتگو کے ذریعے، اپنے مسکراہٹوں کے ذریعے۔ مجھے ان کی مسکراہٹ ابھی بھی یاد آ رہی۔ مرحوم علی پرویز زیدی یقیناً مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے، اور افسوس ہے کہ میں ان کی تدفین میں نہیں پہنچ سکا، لیکن ان کے لیے دعائیں کی، نمازیں پڑھی، خدا ان کے درجات کو بلند کرے۔ اور ان کے دوست و احباب یقیناً وہ اس خصلت کے مالک تھے کہ آپ اسی سے اندازہ کریں کہ الحمدللہ پوری دنیا میں ان کے لیے نمازیں پڑھی گئیں، نماز وحشت، فاتحہ، لوگ شریک ہو رہے ہیں اور اپنے اعتبار سے انہیں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسان کی اپنی ذاتی خصوصیات ہیں، اخلاق و کردار۔ اہل بیت کا چاہنے والا، حسین کا عزادار و ماتمدار تھا۔ مجلسوں میں آگے بڑھنا، عزاداری کرنا، اپنے بچوں کو عزاداری کی طرف راغب کرنا۔ اور فرما رہے ہیں عزیزوں، انسان انہی تمام چیزوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اہل بیت کا کردار ہمارے سامنے ہے، آل محمد کا کردار ہمارے سامنے ہے۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو موت کے بعد بھی اگر زندہ رکھنا ہے تو اہل بیت کی سیرت پر عمل کرو۔ خود بخود تمہاری زندگی ایسی بن جائے گی کہ اس زندگی میں آل محمد کا کردار پر اگر تم عمل کرو گے تو وہ زندگی تمہاری سنور جائے گی۔ موت کے بعد بھی تمہیں یاد کیا جائے گا، موت کے بعد بھی
تمہاری زندگی کو انسان دیکھے گا۔ آج الحمدللہ مرحوم مغفور علی پرویز زیدی کہ خدا درجات کو بلند کرے، قبر کی برزخ کی آخرت کی منزلوں کو آسان کرے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اپنے اندر تقوی پیدا کیجیے، جتنا ہو سکے خدا کی معرفت حاصل کیجیے، رسول کی معرفت حاصل کیجیے، اہل بیت کی معرفت حاصل کیجیے، جتنا ممکن ہو سکے ان کے بارے میں علم حاصل کیجیے اور عبادت الہی کیجیے، واجبات پر عمل کیجیے، مستحبات پر کوشش کریے، انشاءاللہ آپ کی زندگی سنورتی چلی جائے گی۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جملہ کہا تھا کہ اگر ایک انسان مستحبات پہ عمل کرنے کی عادت ڈال لے تو واجبات ترک نہیں ہو سکتے، اور مکروہات سے پرہیز کرنے کی عادت ڈال لے تو حرام کے قریب نہیں پہنچ سکتا۔ اگر ان چیزوں پر آپ عمل کریں گے انشاءاللہ تو آپ سے کبھی واجبات چھوٹیں گے نہیں اور کبھی حرام انشاءاللہ سرزد نہیں ہوگا۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، بس میں نے اپنی گفتگو کو ختم کیا اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ان کے بچوں کو، ان کی زوجہ کو، ان کے بھائی بہن، اعزاء قریب، دوست و احباب، تمام لواحقین کو صبر جمیل عنایت کرے، ہر آفت ہر بلا سے محفوظ رکھے، اور جس طریقے سے ان کی زندگی تھی یقیناً ہر ایک کو ویسی زندگی جینے کی توفیق عنایت کرے تاکہ لوگ ان کے جانے کے بعد بھی یاد کریں۔ مولا کائنات کا جملہ ہے نہج البلاغہ میں کہ تم لوگوں کے درمیان ایسے رہو کہ لوگ تمہارا ذکر خیر کریں، اور جب تم چلے جاؤ تو تمہارے غم میں آنسو بہائیں۔ یقیناً مرحوم اس دنیا سے گئے، گھر والوں کے لیے صدمہ ہے، دوستوں کے لیے صدمہ ہے، لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ اس ماحول میں بھی انہیں، ان کی بچیوں نے، ان کے گھر والوں نے چاہا کہ قریب میں ان کی قبر بن جائے تاکہ فاتحہ پڑھنے میں، آنے جانے میں قبر پر دشواری نہ ہو، اس لیے کہ ہر بیٹی اور ہر بچوں کی اور زوجہ کی خواہش ہوتی ہے، بھائی بہنوں کی خواہش ہوتی ہے کہ نزدیک ہوتا کہ وہ کم سے کم زیادہ سے زیادہ جا سکیں قبروں پر، لیکن آؤ میں تمہیں دکھاؤں، کربلا میں ایک حسین کی ذات ہے۔ ہاں عزیزوں، کون حسین؟ جسے کربلا میں رلا رلا کے مارا گیا، جسے کربلا میں تڑپا تڑپا کے مارا گیا، مگر ہر ایک کا لاشا تو حسین نے اٹھایا، مگر حسین کا لاشا کوئی اٹھانے والا نہیں تھا۔ آج شب جمعہ قریب ہے، یقیناً میں دعا کروں گا حسین کی اس مظلومی کے صدقے میں خدا مرحوم کی مغفرت کرے۔ ذرا اندازہ کیجئے، ادھر حسین کی شہادت ہوئی، ادھر منادی نے ندا دی، قد قتل حسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا۔ ادھر ایک مرتبہ صدا کا بلند ہونا تھا، ادھر بہن خیمے میں تڑپ گئی، اے بیٹا سید سجاد اٹھو، دیکھو کیا قیامت آ گئی، تمہارے بابا کہیں نظر نہیں آتے، کہ بوبی اماں ذرا خیمے کا پردہ اٹھائے۔ اب جو بوبی نے خیمے کا پردہ اٹھایا، بیمار کی نگاہ پڑی، السلام علیکہ یا ابتا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول آپ کو میرا سلام، اے میرے بابا میرا سلام آخر قبول کیجئے۔ زینب تڑپ گئی، اے میرے لال میں نے تمہارے بابا کو شمر کے کند خنجر تلے دیکھا تھا، مگر تم نے کہاں دیکھ لیا؟ کبھی اماں وہ نوک نیزہ پہ میرے بابا کا سر ہے، میرے بابا کو ظالموں نے قتل کر دیا، میرے بابا کا نوک نیزہ پہ سر ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارا ہماری اس خلیص سی عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ اس مجلس کا اجر و ثواب مرحوم مغفور علی پرویز زیدی ابن علی زیدی کی روح کو اس سال کے پروردگارہ انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے بچوں کو اعزاء قریب دوست و احباب تمام لواحقین کو صبر جمیل عنایت فرما، ہر آفت ہر بلا سے ہر ایک کو محفوظ فرما۔ پروردگارہ آج شب جمعہ قریب ہے، پروردگارہ مرحوم کی مغفرت فرما، تمام جملہ مومنین مومنات اس رحمت آباد قبرستان میں جو مومنین مومنات دفن ہیں ان کے مرحوم کے پروردگارہ والدین کی مغفرت فرما، اور میرے معبود اہل بیت کے صدقے میں تمام مومنین مومنات کو ہر آفت ہر بلا سے محفوظ فرما۔
ان کے تمام لواحقین کو صبر جمیل عنایت فرما، بحق مظلوم کربلا کے ہمارے امام کا جلد سے جلد ظہور فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں، بالخصوص مرحوم کو امام کے آوان و انصار میں جگہ عنایت فرما، سفرہ اہل بیت پر انہیں جگہ عنایت فرما، بالخصوص آج کی شب جمعہ جو ہے اس میں امام حسین کی زیارت مرحوم کی قبر میں مرحوم کو نصیب فرما۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم مغفور علی پرویز زیدی ابن علی اعجاز زیدی کی روح کو ایصال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔